إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان آیات کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں مذکورہ مومنوں کی 5 صفات کا تذکرہ کریں گے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی آیت کریمہ کے اختتام پر فرمایا کہ جن کے اندر یہ اوصاف اور صفات پائی جاتی ہیں وہی حقیقی مومن ہیں۔ دوسرے معنوں میں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقیقی مومنین کی صفات۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، لیکن سورۃ الانفال کی ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ حقیقی مومن ہیں، وہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ ان صفات کریمہ اور ان عمدہ خصال اور خوبیاں، ان کا آغاز اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا کلمہ حصر کے ساتھ کہ یہ خوبیاں صرف اور صرف حقیقی مومنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انما المؤمنون، حقیقی مومن وہی ہیں، صرف اور صرف مومن وہی لوگ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ان پر خشیت الہی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اذا ذکر اللہ،
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے، ان کے سامنے اللہ جل شانہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے رعب، اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب، اس کے اندر اس کی تمام صفات کمال ہیں، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، لوگوں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ سب سے جواب طلبی اور باز پرس کرنے کے لائق ہے، لیکن کوئی اس سے جواب طلب نہیں کر سکتا، کوئی اس کی باز پرس نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہو اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو پکا اور سچا مومن وہیں رک جاتا ہے، اپنی اس حرکت سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے باز آ جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی دوسری مقامات پر، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مخبت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینے والے، ان کو خوشخبری دیجئے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈریے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان پر اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال ان کے دلوں پہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ مومنوں کے اوصاف ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، ان لوگوں سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو فوراً یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی ہیبت اور جلال ان پہ طاری ہوتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ گناہوں پہ، غلطیوں پہ اڑا نہیں رہتا، بلکہ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے جو گھر سے کاروبار کے لیے نکلے، راستے میں طوفان و برد و بارہ کی وجہ سے، راستے میں طوفان، موسلادھار بارش کی وجہ سے وہ ایک غار میں جا چھپے، انہوں نے پناہ لی، اور ایک بہت بھاری چٹان آ کر غار کے منہ میں پیوست ہو گئی، جہاں سے ان کو نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں پھر وہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اپنا کوئی ایسا عمل یاد کرو جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نیک عمل کا حوالہ دے کر کہ اللہ اگر تمہیں ہمارا یہ عمل اللہ تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس نے کہا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے حوال جانتا ہے، مجھے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت تھی اور پیار تھا، میں چاہتا، لیکن وہ پاک باز اور عفت مآب خاتون تھی، میں چاہتا تھا کسی طرح وہ میرے چنگل میں پھنس جائے، اور کبھی اس کو، وہ فقیر تھی، مالی حالت ان کی بہت کمزور تھی، میں مالدار تھا، تو میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی ان کو میری ضرورت پڑے اور میں ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں۔
ایک دفعہ حالات سے تنگ مجبور ہو کر وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے 100 دینار کا مطالبہ کیا ادھار. میں نے کہا وہ آپ کو دے تو دوں گا لیکن پہلے آپ میری خواہش پوری کیجئے. وہ اس بات کی قائل نہیں ہو رہی تھی. بالآخر جب اس نے اپنی مجبوری کو سامنے رکھا تو وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی لیکن دل سے نہیں. جب میں برائی کرنے کے لیے بالکل تیار تھا اس حالت میں اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفضن الخاتم بحقہ الا بحقہ. اللہ سے ڈرو، میرا جسم کسی کی امانت ہے، اس کو ناجائز طریقے سے برباد نہ کرو. کہتا جب اس نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تیرا خوف تیرا روب اس طرح مجھ پہ طاری ہوا کہ میں وہیں سے پلٹ گیا واپس. میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، میں نے اس کو وہ پیسے بھی دے دیے اور اپنی اس برائی اور گناہ سے ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ گیا. میں نے یہ سب کچھ تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تھا. اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تو وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ مومن اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا دل کانپ جائے. وہ اس گناہ سے، اس زیادتی سے، اس ظلم سے اپنے آپ کو روک لے اور باز آ جائے. تو یہ حقیقی مومن کی صفت ہے. اور جو آدمی یہ سن کر بھی کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، یہ جان کر بھی کہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے، پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ، حق درمی کے ساتھ اس پہ ڈٹا رہے، اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ کا رعب اور خوف طاری نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان میں خلل ہے اور اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. وگرنہ زندہ دل وہ خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، اور اگر کوئی ان سے کہتا ہے گناہ کی دعوت دے تو پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ اس طرح کہتے ہیں جس طرح وہ مومن کہتا ہے جن کا تذکرہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، وہ سخت ترین دن میں جب کوئی سایہ نہیں نظر آئے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے کے، اس سائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے. اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ ایک آدمی کو ایک عورت جو صاحب اقتدار بھی ہے، صاحبہ منصب بھی ہے اور حسینہ و جمیلہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ نوجوان کو دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت گناہ دیتی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ مومن یا خود اللہ کو گناہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو ارادہ بنے، اس کا اللہ تعالیٰ کا خوف اس پہ طاری ہو اور اس کو ترک کر دے، یا کوئی اس کے سامنے اللہ کا ذکر کرے، او بھائی اللہ سے ڈرو، تم کیا کر رہے ہو، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، تو اس پر اللہ رب العزت کا رعب، ہیبت اور جلال طاری ہو جائے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیتا ہے، اس ڈر سے کہ قیامت کے دن میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باز پرس کرنی ہے، جواب طلب کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پیشی سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو اس نے اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَأَمَّا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے
کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اس دن کی جواب دہی سے ڈر گیا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، اس کو اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا، جنتان۔ اس لیے پہلی صفت ان مومنوں کی، پکے اور سچے مومنوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یا وہ خود جب کبھی ان کا دھیان اس طرف جاتا ہے، یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ یہ کام کرے اور وہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلی صفت ان کی یہ ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ کی ہیبت، رعب اور جلال طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وصف یہ بیان کیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے، قرآن پاک ان کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا، اور جب ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کرنا۔ ایمان کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، زبان کا اقرار بھی، زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا زبان سے، دل سے شہادتین کی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ کے احکام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ جب ایمان یہ ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان زادتہم ایمانا، جب سچے اور پکے مومنوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ پر۔ اور ایمان کے ارکان جو بیان کیے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں 6 ارکان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان ایمان کے 6 ارکان پر ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب پر ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تاثیر جن دلوں پر قرآن پاک اثر نہ کرے سمجھ لیجئے کہ وہ دل زندہ نہیں ہے، وگرنہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم یہ قرآن کریم اگر پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی تاثیر سے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو وہ دل کیسا دل ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے ان دلوں کا تذکرہ کیا کہ جو قلوب قاسیہ ہیں، سخت دل ہیں، پتھر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل قست قلوبہم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کی بغاوتوں کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے، یہ چٹانوں کی مانند ہیں، اور یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ چٹانوں سے تو پھر بھی پانی نکل پڑتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل اس سے بھی سخت ہیں۔ تو اس لیے وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر قرآن پاک اثر نہیں کرتا، اس کے دل پہ گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کرے۔ دل زندہ ہوگا
تو اس میں نیکی اور گناہ میں تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ جس کا دل مردہ ہو جائے اس کے دل میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہیں ہوتی۔ وہ ظلم کرتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی ٹس سے مس تک نہیں ہوتا۔ اور جس کا دل زندہ ہے اس سے تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے، فوراً اس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی، گناہ ہوا، اور وہ معافی مانگتا ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ مومن اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کیا کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مومن ہر حال میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، تو خود میرے معاملات سنوار دے۔ اس لیے توکل کا معنی یہ ہے کہ مومن اسباب اختیار کر کے، یہ نہیں کہ صرف توکل کر کے بیٹھ رہتا ہے، اسباب جو جائز ہیں ان کو اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا تھا، اس نے مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس اونٹنی چھوڑ دی اور کہنے لگا، حضرت آکلھا واتوکل او اترکھا واتوکل، میں اونٹنی کو ویسے چھوڑ دوں کہ اللہ کی سپرد اللہ کے حوالے، یا کہ اس کا گھٹنا باندھ کر اللہ کے حوالے کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلھا وتوکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ کی سپرد کرو۔ اپنے اسباب، اسی طرح روزی کمانے کے بارے میں یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھے جو میری قسمت میں لکھا مل کر رہے گا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم روزی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، سعی کریں۔ اللہ نے رزق لکھ دیا ہوا ہے، لیکن توکل اللہ پہ کریں، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو، اس طرح توکل کرو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ کیا پرندے گھونسلے میں بیٹھے رہتے بھی ہمیں رزق ملے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا تغدو خماسا، وہ صبح سویرے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے روزی کی تلاش میں، ان کی کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں، لیکن نکلتے ہیں، سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ وَتَرُوهُ بِطَانًا، اور جب شام کو آتے ہیں ان کی پوٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اس لیے فرمایا کہ توکل کا معنی کیا؟ جائز وسائل اور اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کیا جائے۔ تو مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی کافی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں سوالیہ انداز میں وہ جو ادھر ادھر بھاگنے والے لوگ ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو روزی دینے والا، ان کو شفا دینے والا، ان کو اولاد دینے والا، ان کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بلا، ہاں ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، وہی تمام ضروریات کو پورا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں، یہ مومنوں کی تیسری صفت بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت ان کی ہے
کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلے اعمال قلوب کا تذکرہ کیا، باطنی اعمال کا تذکرہ کیا، ایمان، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کی کتاب کی تصدیق، اللہ پر توکل اور اعتماد، یہ اعمال قلوب باطنی اعمال کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا۔ اس کا دوسرے خطبے میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے پکے اور سچے مومن، اولئک هم المؤمنون حقا، ان کی چوتھی صفت کا یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ، ان کے ارکان اور شروط، واجبات اور مستحبات کے ساتھ، ان کے اصلی اوقات کے اندر ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں انسان سے بات پرس ہوگی، حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملے میں انسان پورا ہو گیا تو باقی اعمال کی طرف دیکھا جائے گا، اگر نماز کے امتحان میں فیل ہو گیا تو باقی اعمال کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز مومن، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ کئی لوگوں کی دکانیں ہیں، یہ مسلمانوں کی دکانیں ہیں، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ہیں۔ جب مسجد سے یہ ندا آتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو مومن اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ اس ندا کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ اور جو نہیں گیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس ندا کو مانتا نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ لیکن اگر سارے ہی نہ آئیں تو فرق کیسے ہوگا؟ اس لیے نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، اللہ نے دن اور رات پر ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نمازی وہی ہے جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ جو فجر کی پڑھ لیتا ہے باقی 4 پڑھ لیتا ہے وہ بھی نمازی نہیں۔ جو فجر اور ظہر کی پڑھ لیتا ہے، عشاء کی پڑھ لیتا ہے، 3 پڑھ لیتا ہے، 2 چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نمازی نہیں۔ جو 4 پڑھتا ہے وہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے 4 یا 3 نمازیں ہم پر فرض نہیں کی، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں جو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ حقیقی مومن کی صفت ہے۔ اور جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا مومن کو چین نہیں آتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مومن گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ یہاں مسجد قریب ہے، سفر کر رہا ہو، راستے میں پڑاؤ کا ارادہ ہو تو پہلے وہ مسجد کی فکر ہوتی ہے اس کو کہ مسجد ہو تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ تو مومن، اس لیے ایسا مومن، اس کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ اعزاز بخشیں گے کہ اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان 7 لوگوں میں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا دوسری کے انتظار میں ہے، دوسری پڑھ کے آیا تیسری کے انتظار میں ہے۔ تو مومن پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اس لیے یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کامل ایمان والے سچے اور پکے مومنوں کی صفت ہے کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر ارکان و شروط اور واجبات کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے دیکھا، آگے بیان کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنے والا یہ مومن نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے سست، پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی اتنا ٹائم باقی ہے، ابھی اتنا ٹائم باقی ہے۔ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون سی نماز؟ آپ نے فرمایا بیٹھا رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی پڑھ، حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن کی نہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ مومن نماز میں کوتاہی نہیں کرتا جیسے بھی حالات ہوں، اور ٹھنڈے پانیوں کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اندھیری رات گلیوں میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی اللیل بالنور التام یوم القیامہ، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آنا بغیر کسی عذر کے مومن کے لیے واجب ہے، تو وہ اندھیری گلیوں میں چل کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے ان کو نور تام عطا کرے گا۔ 5ویں صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں سے کچھ نہیں، ہمیں جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مفت کا ثواب حاصل کر لیں، تو وہ ایسا بھی نہیں کرتے۔ لیکن حقیقی مومن ایسے کرتے ہیں کہ وہ فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، عام طور پر نفلی صدقات بھی کرتے ہیں، محتاجوں پر، ضرورت مند لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ میں نے 10 دینار کمائے ہیں، 1 دینار صدقہ کر دیا تو 9 رہ جائیں گے، نہیں۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المضعفون، جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم واللہ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو اجر و ثواب رکھا ہے، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بلند درجات ہیں، ومغفرہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی عزت والا اور کرامت والا رزق اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کی صورت میں ان کے لیے رکھا ہے، اور اس میں سب کچھ وہ ہے جو انسان کی تمنا ہوگی اور خواہش ہوگی، جس کو انسان کا دل چاہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی پکے اور سچے مومن بنائے، جو قرآن کریم کا مرد مومن ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد مومن قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مومن بنائے کہ جو حقیقی مومن ہیں اور جن کے لیے قیامت کے دن درجات بھی ہیں، عالی درجات ہیں، بلند درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مغفرت بھی عطا کرے گا اور ان کو رزق کریم بھی عطا کرے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين،
اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کرنا.